السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اسٹریٹ فائٹ میں فوت ہونے والے نوجوان کی میت کا قبر سے نکال کر پوسٹ مارٹم، رپورٹ آنے کے بعد کارروائی۔ شہر کے گلی کوچوں میں نوجوانوں کے بیکار شب گزاری معاشرے کے لیے داغدار، پولیس کو حرکت میں آنے کی ضرورت۔ RTC ملازمین کی ہڑتال کے 6 دن، ملازمین 43% فٹمنٹ کے مطالبے پر اٹل۔ اور تار ناکے میں بائک کو RTC بس کی ٹکر، ایک نوجوان برسر موقع ہلاک۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پنجے شاہ میں 3 مئی کو اسٹریٹ فائٹنگ کے دوران ہلاک ہونے والے نبیل محمد کی میت پیر کے دن قبر سے نکالی گئی اور پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ فورنسک ڈاکٹرز کی ٹیمیں پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ پولیس کو دیں گی۔ ایڈیشنل DCP ساؤتھ زون بابو راؤ نے 4TV کو بتایا کہ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ ملنے کے بعد ہی پولیس اس کیس پر کوئی قطعی فیصلہ کرے گی۔ تاحال پولیس نے حراست میں لیے گئے نوجوانوں کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا ہے۔ یہی مہینے 3 تاریخ کو صبح پنجہ شاہ میں ایک اسٹریٹ فائٹنگ نوجوان بچوں کا آپس میں ہوا تھا۔ اس میں ایک نبیل محمد بول کے بچہ آلریڈی مر چکا تھا۔ جب جو اسٹریٹ فائٹنگ میں جو لوگ شامل تھے وہ لوگ نبیل محمد کا ماں باپ کو یہ سنایا آپ کا بچہ ایکسیڈنٹ میں مر چکا ہے، وہ بچہ کو لائسنس نہیں ہے بول کے وہ لوگ ڈرانے سے پولیس کو اطلاع نہیں دیے۔ وہ بچہ کو لاش کو لا کے بارکس گراؤنڈ میں بارکس گریو یارڈ میں دفنا دیے تھے۔ بعد میں نبیل محمد کا باوا نے 7 تاریخ کو پولیس اسٹیشن کا کے وہ بچہ کا موت کا پیچھے اور کچھ ہے بول کے انہوں شک بتائے تھے۔ وہ شک کے اوپر ہم کیس بک کر کے دریافت چل رہا تھے۔ آج یہ نبیل محمد وہ اسٹریٹ فائٹنگ میں جو لگا تھا مار، وہ مار کا وجہ سے مر گیا اور کسی سے مر گیا کہ معلوم کرنے کے لیے ہم آج پوسٹ مارٹم کے لیے لیٹر دیے۔ اس کے لیے ڈاکٹر دیوراج صاحب اور رمیش صاحب دونوں بھی آ کے ابھی پوسٹ مارٹم چل رہا ہے۔ ہم شام تک یہ پوسٹ مارٹم کا پریلیمنری رپورٹ لے لیتے، ساتھ میں جو ویڈیو کلپنگ ہے اس میں کیسا ہوا، یہ بچے کو مار کا پڑا ہے اور وہ ماروں کا اور پوسٹ مارٹم میں جو ماروں کا وہ پورا ہم کوآرڈینیٹ کر کے اور ساتھ میں ہمارا کسٹڈی میں جو بچہ ہے وہ لوگوں کو بھی انٹراگیشن کر کے شام تک ہم یہ کیس کو فیصلہ کریں گے۔ ہم منڈی میر عالم کے نوجوان کی موت کے افسوسناک واقعے کے بعد DCP ساؤتھ زون نے 10 مئی کو یہ واضح تیقن دیا تھا کہ پرانے شہر میں شب گزاری کے ٹھکانوں، ہوٹلوں اور دیگر مقامات کو مقررہ وقت پر بند کروا دیا جائے گا تاکہ نوجوان نسل وقت پر اپنے مکانات کو واپس ہو جائے۔ DCP کے تیقن کے چند گھنٹوں بعد ہی چار مینار کا یہ حال رہا کہ سارا علاقہ نائٹ بازار دکھائی دے رہا تھا۔ پولیس موجود تھی جو 2:30 بجے شب کھلی دکانوں اور نوجوانوں کے گروپس کی حفاظت کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ بیکار شب گزاری اور بسیار خوری ہمارے نوجوانوں کا معمول بن چکا ہے۔ ہمارے ہادی و رہنما سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد غیر ضروری کام کاج اور بات چیت کو ناپسند فرماتے تھے، لیکن یہاں حال یہ ہے کہ ان لوگوں کا دن مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے اور اذان فجر سے پہلے گھروں کو واپس ہوتے ہیں، جبکہ خالق کائنات نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اور وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا یعنی رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ ہمارے اپنے شہر میں ہی غیر مسلم افراد کی کالونیز اور محلہ جات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ہم کو دیے گئے احکامات اور ہدایتوں کی پابندی
دوسرے کر رہے ہیں اور دنیا میں کامیابی حاصل کرتے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ رات بھر بیٹھ کر شارٹ کٹ میں کروڑ پتی بننے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں اور سارا دن سوتے ہوئے گزارتے ہیں، جبکہ صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے کہ واضح حقیقت بتائی گئی۔ شہر کے اکثر مسلم محلہ جات کا یہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے احکامات و ہدایتوں کی مسلسل نافرمانیوں نے ہماری زبانوں سے اثر کو بھی ختم کر دیا ہے۔ والدین کی لاکھ نصیحتوں کا اثر اولاد پر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور اس کا جائزہ لینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آرٹیسی ملازمین کی ہڑتال پیر کو 6ویں دن میں داخل ہو گئی۔ حیات نگر، کوکٹ پلی، جوبلی، بس سٹینڈ، راجندر نگر، اپل، فلک نما، املی بن اور دیگر ڈپوز کے باہر ملازمین نے اپنے احتجاج کو جاری رکھا۔ کوکٹ پلی میں خاتون ملازمین نے احتجاجی دھرنا دیا۔ احتجاجی ملازمین کا کہنا ہے کہ جب تک 43% فٹمنٹ کا اعلان نہیں کیا جاتا وہ خدمات پر رجوع نہیں ہوں گے۔ حیات نگر ڈپو کے پاس آرٹیسی ملازمین نے بائک ریلی نکالتے ہوئے اپنے مطالبات کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ ملازمین نے عوام سے بھی مطالبات کی یکسوئی میں تعاون کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے آرٹیسی ملازمین کو ہڑتال سے دستبرداری کی ترغیب دینے کے لیے ذیلی کمیٹی کے ارکان کو ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں پیر کو کابینہ کی ذیلی کمیٹی کے ارکان کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے ملازمین کی ہڑتال، کارپوریشن کے مالی موقف اور ملازمین سے جڑے مسائل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ذیلی کمیٹی کے ارکان کو یہ ہدایت دی کہ ملازمین کی بہبود اور کارپوریشن کی مالی حالت کو دیکھتے ہوئے مناسب فیصلہ لیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے عوام کو مؤثر ٹرانسپورٹ سہولتوں کو یقینی بناتے ہوئے کارپوریشن کے تحفظ پر بھی زور دیا۔ اس سے پہلے ریاستی وزراء مہندر ریڈی، این نرسمہا ریڈی، جگدیشور ریڈی اور سرینیواس یادو نے اجلاس منعقد کرتے ہوئے آرٹیسی ملازمین کی ہڑتال پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ ریاستی وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی نے آرٹیسی ملازمین سے اپیل کی ہے کہ وہ کارپوریشن کے تحفظ کو اہمیت دیں۔ ذیلی کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ اگر کارپوریشن رہے گا تو ملازمین بھی رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ کارپوریشن کو کسی طرح کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس طرح سے مسئلے کی یکسوئی کی جانی چاہیے۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ منگل کو ملازمین کی ہڑتال سے متعلق رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کی جائے گی اور ضرورت پڑنے پر ملازمین کے نمائندوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ کا اجلاس بھی منعقد کیا جائے گا۔ مرکزی مملکتی وزیر بنڈارو دتاتریہ نے پیر کو تلنگانہ کے زیر التواء ریلوے پروجیکٹس کا ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے جنرل مینیجر ریونیو کے ساتھ جائزہ لیا۔ دتاتریہ نے اس موقع پر ریلوے پروجیکٹس سے متعلق تفصیلات بھی حاصل کیں۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے دتاتریہ نے تلنگانہ کے ریلوے پروجیکٹس کی جلد تکمیل کے لیے عہدیداروں کو توجہ دلائی۔ بعد میں مرکزی وزیر نے خیرت آباد ریلوے اسٹیشن کا بھی معائنہ کیا۔ دتاتریہ نے چلکل گڑا کے مٹو گڑے کو مزید لائنوں سے مربوط کرنے کی ہدایت دی۔ کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی 14 مئی کو حیدرآباد پہنچیں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس لیڈر ڈی سریدر بابو نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی 15 مئی کو ضلع عادل آباد کے نرمل میں کسان بھروسہ یاترا میں حصہ لیں گے۔ سریدر بابو نے کانگریس قائدین، کارکنوں اور کسانوں سے راہل گاندھی کے اس دورے کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ مرکزی حکومت کسان مخالف رویہ اختیار کیے ہوئے اور ریاستی حکومت بھی کسانوں کے مسائل کو نظر انداز کر چکی ہے۔ کانگریس لیڈر جی وینکٹ رمنا نے کہا ہے کہ مستقبل میں پھر ایک بار اچھے دن لانے کا بھروسہ دلانے کے لیے راہل گاندھی کے دورے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وینکٹ رمنا نے کہا کہ راہل گاندھی کے مجوزہ دورے پر تنقیدیں کرنے والوں کو پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کانگریس نے کئی اقدامات کیے تھے اور کسانوں میں اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے راہل گاندھی ریاست کا دورہ کر رہے ہیں۔ وینکٹ رمنا نے کہا کہ کسانوں کی خودکشی کے معاملے پر بھی
ریاستی حکومت خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، جو کہ باعث افسوس ہے۔ TRS کو کانگریس پر تنقید کرنے کے بجائے کسانوں پر توجہ دینی چاہیے۔ مجلس کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے زونل کمشنر بلدیہ بالا سبرمنیم کے ساتھ بلدی ڈویژن شیورام پلی کا دورہ کر کے سڑک کے توسیعی کاموں کا معائنہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ نیشنل ہائی وے سے بنگلور جانے والی 200 فٹ چوڑی سڑک کو نہ صرف 30 فٹ چوڑی کرتے ہوئے فٹ پاتھ کو بہت زیادہ چوڑا کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے محکمہ بلدیہ کے عہدیداروں کو فٹ پاتھ برخاست کر کے سڑک کشادہ کرنے کی ہدایت دی۔ علاوہ ازیں احمد پاشا قادری نے مذکورہ ڈویژن میں 10 لاکھ روپے لاگت سے ڈرینیج کے کاموں کا بھی افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر سابق مقامی رکن بلدیہ حبیب زین عارف کے علاوہ محکمہ بلدیہ کے انجینئرز موجود تھے۔ بلدی ڈویژن شیورام پلی میں آج نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین عیسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر سابق کارپوریٹر حبیب زین عارف صاحب اور ابتدائی مجالس کے صدر متوجہ اور بلدیہ کے زونل کمشنر بالا سبرمنیم صاحب اور بلدیہ کے انجینئرز کے ساتھ دورہ کیا گیا۔ نقیب ملت کی ہدایت تھی کہ نیشنل ہائی وے جو بنگلور کو روڈ جاتی ہے پرانے شہر سے میر عالم کے آگے شاستری پورم جنکشن کے پاس روڈ بہت چھوٹی کر دی ہے۔ فٹ پاتھ 3-3 4-4 فٹ کے بنا کے روڈ چھوٹی کرے ہیں، دوسرے لوگوں کو انکروچمنٹ کا موقع ملتا ہے اور فٹ پاتھ روڈ چھوٹی ہونے سے ٹریفک جام ہو رہی ہے، حادثات کا بھی اندیشہ ہے۔ پلان جیسا ہے روڈ 200 فٹ کی تھی، اس کو 30 فٹ کی بنا دیے۔ زونل کمشنر صاحب دیکھ کے انہوں خود حیرت کا اظہار کرے۔ فٹ پاتھوں کو برخاست کر کے روڈ کی توسیع ہوں گی، وہاں پہ بڑی روڈ تعمیر ہوں گی۔ ریاست آندھرا کے نیلور ٹاؤن میں پولیس ہراسانی کا شکار طلبہ کے ساتھ مجلسی اراکین اسمبلی نے آندھرا کے DGP راموڈو سے ملاقات کی اور انہیں مقامی پولیس کے ظلم و زیادتیوں سے تفصیلی طور پر واقف کروایا۔ احمد پاشا قادری اور جعفر حسین معراج نے DGP کو بتایا کہ مذہبی جذبات کو مشتعل کرنے والے آندھرا پربھا اخبار کے دفتر پر مسلم طلباء نے پرامن احتجاج کیا تھا، لیکن پولیس نے قریب 37 طلباء پر سنگین مقدمات عائد کرتے ہوئے ان کی گرفتاریاں شروع کر دی۔ تفصیل سننے کے بعد راموڈو نے مجلسی قائدین کی موجودگی میں ہی نیلور پولیس سے رابطہ کیا اور گرفتاریوں اور ہراسانیوں کو فوری روک دینے اور سنگین مقدمات سے دستبرداری کی ہدایت دی۔ موسم گرما کی شدت میں پانی کی قلت اور آلودگی کی شکایات کے ساتھ مجلسی اراکین اسمبلی احمد پاشا قادری اور جعفر حسین معراج نے واٹر ورکس کے MD جگدیشور سے ملاقات کی اور انہیں عوامی شکایات اور نامکمل کاموں کی وجہ سے عوام کو پیش آ رہی مشکلات سے واقف کروایا۔ MD واٹر ورکس نے انہیں تیقن دیا کہ آلودگی کی شکایات کو جنگی خطوط پر کام کرتے ہوئے مکمل کیا جائے گا اور اولڈ سٹی کے خصوصی پروجیکٹ کے بعد بھی زیر تکمیل کاموں کو جلد مکمل کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ مجلس کی جانب سے حلقہ اسمبلی نامپلی کے ایریا ہاسپٹل کو خانگی اور کارپوریٹ طرز پر ترقی دینے کے لیے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج اور محبان مجلس نامپلی کی جانب سے دواخانے کے احاطے میں منرل واٹر پلانٹ لگوایا گیا ہے، جس کا سید احمد پاشا قادری نے افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ مسلسل برقی کے مسئلے کی وجہ سے ایک نیا جنریٹر بھی دواخانے کو فراہم کیا گیا ہے۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران مجلس کی جانب سے دواخانے کو گدے، بیڈ شیٹس، ایمبولینس سروس کے علاوہ دیگر ضروری سامان بھی فراہم کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ بہت جلد اس سرکاری دواخانے کا شمار بہترین دواخانوں میں ہوگا، جہاں عوام کو مفت علاج کی بہترین سہولتیں فراہم ہوں گی۔ گولکنڈہ جونیئر کالج فار گرلز کو صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی نمائندگی اور فنڈز کی اجرائی کے ذریعے ڈگری کالج تک وسعت دے دی گئی ہے۔ سابق رکن اسمبلی افسر خان مرحوم نے بھی گولکنڈہ کی طالبات کو یہ سہولت فراہم کروانے کے لیے مسلسل نمائندگی کی تھی۔ رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اویسی کے فنڈ سے ڈگری کالج کے لیے عمارت بھی تعمیر کی جا چکی ہے۔ کالج انتظامیہ کی جانب سے انٹر کامیاب طالبات میں ڈگری کے فارمز کی تقسیم بھی عمل میں آئی۔ متعلقہ رکن اسمبلی کوثر محی الدین کے علاوہ کالج کے ذمہ داران بھی اس موقع پر موجود تھے۔
رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے جھرہ آصف نگر کا پیدل دورہ کرتے ہوئے مقامی افراد کے مسائل کی سماعت کی۔ علاقے میں ریلائنس کمپنی کی جانب سے 4G کے کیبلز کی تنصیب کے لیے کھدائی کی گئی تھی، لیکن کیبلز کی تنصیب کے بعد سڑکوں کی مرمت نہیں کی گئی، جس سے عوام کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ رکن اسمبلی نے ریلائنس کمپنی کے ذمہ داروں اور بلدی عہدیداروں کو فوری سڑکوں کی مرمت کی ہدایت دی ہے۔ وقفے کے بعد خبر نامے میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ مونڈا مارکیٹ سکندرآباد کو برخاست کیے جانے کی اطلاعات پر سابق رکن اسمبلی ششی دھر ریڈی نے حکومت کو انتباہ دیا۔ مقامی دکانداروں کے ساتھ ملاقات کے دوران ششی دھر ریڈی نے کہا کہ مونڈا مارکیٹ تاریخی اہمیت کی حامل ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی طرح کا فیصلہ لینے سے پہلے مقامی دکانداروں کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور ان کے افراد خاندان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ TRS حکومت عوام کی فلاح و بہبود پر توجہ نہیں دے رہی ہے۔ کانگریس لیڈر نے انتباہ دیا کہ مونڈا مارکیٹ کو برخاست کیا گیا تو سخت احتجاج کیا جائے گا۔ مونڈا مارکیٹ میں دکانداروں سے ملاقات کے دوران سابق رکن اسمبلی ششی دھر ریڈی کو نمائندگیاں بھی وصول ہوئی تھیں، لیکن تعجب کی بات یہ دیکھنے میں آئی کہ سابق رکن اسمبلی نے دکانداروں کی طرف سے دی گئی نمائندگیوں کو اپنے پیروں کے پاس رکھ دیا۔ اجلاس کے دوران کوئی ٹیبل تک نہیں رکھا گیا تھا۔ اجلاس کے اختتام تک دکانداروں کی نمائندگیاں ششی دھر ریڈی کے خدموں کے پاس ہی پڑی ہوئی نظر آئیں۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی نمائندگی پر ریاست نگر میں GHMC کی جانب سے جاب میلے کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق کارپوریٹر سلیم بیگ نے بتایا کہ جاب میلے میں کئی کمپنیوں نے حصہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ نوجوانوں کی کثیر تعداد نے اس میلے میں شرکت کرتے ہوئے درخواستیں دیں، جبکہ کئی نوجوانوں نے اپنے ناموں کا رجسٹریشن کروایا۔ سلیم بیگ نے بتایا کہ مستحق اور قابل امیدواروں کو میلے میں حصہ لینے والی کمپنیوں میں ملازمتیں حاصل ہوں گی۔ امیدواروں نے قائد مجلس اکبر اویسی سے اظہار تشکر کیا ہے۔ گولکنڈہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں سٹی پولیس کی جانب سے سوچھ حیدرآباد پروگرام کے تحت صفائی انجام دی گئی۔ کمشنر پولیس مہندر ریڈی، DCP ویسٹ زون وینکٹیشورلو اور دوسرے پولیس عہدیداروں نے صفائی کے کاموں میں حصہ لیا۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ اس ہاسپٹل کی صفائی کی ذمہ داری محکمہ پولیس نے لی ہے اور ہاسپٹل کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھی جائے گی۔ انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی کہ وہ حکومت کی اس مہم میں حصہ لیں۔ تارناکہ مین روڈ پر RTC بس نے بائک کو ٹکر دے دی، جس سے ایک نوجوان برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ پیر کی صبح پیش آیا۔ پولیس نے ڈرائیور کو تحویل میں لے لیا ہے اور اس سلسلے میں تحقیقات شروع کر دی ہے۔ مقامی عوام نے بتایا کہ ڈرائیور کی لاپرواہی کی وجہ سے نوجوان کی جان چلی گئی۔ متوفی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ بالانگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں پلاسٹک کی فیکٹری میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ رنگا ریڈی میں واقع فیکٹری میں رکھے 5 گیس سلنڈرز بھی پھٹ پڑے، جس کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں سنسنی پھیل گئی۔ آگ نے عمارت کے 3 فلورز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ 7 فائر انجنز نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ 50 لاکھ روپے سے زائد کے نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ بتائی گئی۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ستیم کمپیوٹر اسکیم کے مجرم رامالنگا راجو اور دیگر 9 ملزمین کو مشروط ضمانت مل گئی ہے۔ شہر کی عدالت نے رامالنگا راجو اور ان کے بھائی کو 1 لاکھ روپے اور دیگر مجرمین کو 50,000 روپے کے
شخصی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت نے تمام مجرمین کو انہیں سنائے گئے جرمانے کی 10% رقم بھی 4 ہفتوں میں جمع کرا دینے کی ہدایت دی ہے۔ واضح ہے کہ مذکورہ ملزمین کو گزشتہ ماہ اسکیم میں قصوروار قرار دیتے ہوئے 7 سال کی قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔ ٹاسک فورس ایسٹ زون اور عنبر پیٹ پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے طلائی چین چھیننے کی وارداتوں میں شدت سے مطلوب عادی سارق بابر عرف اکرم علی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بابر کے قبضے سے 3 کلو 46 گرام کے مسروقہ زیورات برآمد کیے ہیں۔ کمشنر پولیس مہندر ریڈی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ بابر حیدرآباد اور سائبر آباد کے علاوہ میدک میں طلائی چین چھیننے کی تقریباً 100 وارداتوں میں ملوث رہا ہے۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ بابر کرناٹک کے بیدر سے تعلق رکھتا ہے اور پولیس سے بچنے کے لیے وہ دوسری ریاستوں میں پناہ لیا کرتا تھا۔ پولیس نے بابر کے ساتھی رام پرساد کو بھی گرفتار کر لیا۔ مسروقہ اشیاء کو فروخت کرنے والے بابر کے دیگر 5 ساتھی مفرور بتائے گئے ہیں۔ پولیس ان کی تلاش کر رہی ہے۔ فتح دروازہ کے علاقے میں ایک مکان سے 2 تولے کے طلائی زیورات 65,000 روپے نقد رقم کے علاوہ دوسری اشیاء کا سرقہ کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق مکان کے مالک اپنے اہل خانہ کے ساتھ اتوار کی شب ایک تقریب میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ پیر کی صبح مکان لوٹے تو دیکھا کہ گھر کا سارا ساز و سامان بکھرا پڑا ہے، جبکہ الماری سے طلائی زیورات اور نقد رقم غائب ہے۔ حسین علم پولیس نے کلوز ٹیم کے ساتھ مکان پہنچ کر تفصیلات معلوم کی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ اسٹریٹ فائٹ میں فوت ہونے والے نوجوان کی میت کا قبر سے نکال کر پوسٹ مارٹم، رپورٹ آنے کے بعد کارروائی۔ شہر کے گلی کوچوں میں نوجوانوں کی بیکار شب گزاری معاشرے کے لیے داغدار، پولیس کو حرکت میں آنے کی ضرورت۔ آرٹیسی ملازمین کی ہڑتال کے 6 دن، ملازمین 43% فٹمنٹ کے مطالبے پر اٹل۔ اور تارناکہ میں بائک کو آرٹیسی بس کی ٹکر، ایک نوجوان برسر موقع ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ غوث علی سعید کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔